ایک کسان تھا اور اس کے پاس 2 بھینسیں تھے جس سے وہ اپنے کھیتی باڑی کے کام کیا کرتا تھا اور اپنی ضرورت کے کام انجام دیا کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، وہ اپنے کھیت پر تھا وہ کسان، اتنے میں ایک شیر آ گیا، اور شیر نے جب اس کے پاس 2 موٹے موٹے بھینسے دیکھے تو اس کے منہ میں پانی آ گیا، اور وہ شیر کسان سے کہنے لگا، کسان مجھے یہ تیرے دونوں بھینسے بڑے اچھے لگ رہے ہیں اور میں بھوکا بھی ہوں، لہٰذا یہ دونوں بھینسیں مجھے دے دے تاکہ میں انہیں اپنی خوراک بنا لوں۔ جب کسان نے یہ سنا تو کسان گھبرا گیا اور کسان ڈر گیا کہ اب کیا کہوں اس شیر سے، مگر اس نے ہمت باندھی اور ہمت باندھ کر وہ شیر سے بولا کہ یہ جو دونوں بھینسیں ہیں مجھ کو بادشاہ نے دیے ہیں، اور ان بھینسوں کے ذریعے میں کھیت جوتتا ہوں اور کام و کاج کیا کرتا ہوں، لہٰذا تم ان بھینسوں کو مت لیجئے۔ بادشاہنی کے پاس، جو کہ بادشاہ کی بیوی ہے، اس کے پاس ایک گائے ہے جو بڑی موٹی تازے اور بڑی فروا ہے اور بڑی خوبصورت ہے، لہٰذا میں جاتا ہوں اور بادشاہ کی بیوی سے کہتا ہوں کہ وہ اپنی گائے دے دے، اسے تم اپنی خوراک بنا لینا۔ تو شیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ان دونوں بھینسوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مگر تم وہ گائے لا کر مجھ کو دو۔ اتنے میں یہ جو کسان تھا یہ دوڑتا ہوا اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، کیا کیا جائے؟ شیر آ گیا اور شیر دونوں بھینسوں کو کھانا چاہتا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ میری روٹی روزی کا جو معاملہ ہے وہ انہی بھینسوں کے ذریعے چلتا ہے، انہی کے ذریعے میں کسانی کرتا ہوں اور انہی کے ذریعے میں مزدوری کیا کرتا ہوں، اگر یہ دونوں نہیں رہیں گے تو میرا کام بند ہو جائے گا، روٹی کہاں سے میسر ہوگی، لہٰذا اس شیر کے لیے تم گائے دے دو۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ گائے تو دودھ دیتی ہے، اس سے مکھن حاصل کرتے ہیں، اس سے گھی بناتے ہیں، بچے وغیرہ اس کا دودھ پیا کرتے ہیں، اگر ہم اسے گائے دے دیں گے تو ایسی صورت میں دودھ کہاں سے آئے گا اور مکھن کہاں سے آئے گا، ہم کیا کریں گے؟ بہرحال وہ جو کسان تھا وہ واپس گیا جنگل میں، اور جنگل میں جا کر اس نے کہا شیر سے کہ ایسے ایسے میری بیوی، ایسے ایسے جو بادشاہ کی بیوی ہے اس نے منع کر دیا ہے۔ شیر غصے میں آ گیا، شیر نے کہا ایسا معاملہ ہے، اس نے منع کر دیا؟ ہاں منع کر دیا۔ اتنے میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر چلا آ رہا ہے، اور گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور آنے کے بعد وہ اسی شیر کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس نے آ کر کہا کیا معاملہ ہے؟ تو کسان نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ گائے جو ہے وہ ابھی بھوکی ہے، 3 شیر کھا چکی ہے اور چوتھے شیر کی تلاش میں ہے، کہ ایک موٹا تازہ گائے ہے، وہ 3 شیر کھا چکی ہے اور چوتھے کے تلاش میں ہے، بس اسی کی وجہ سے میں ڈر کے مارے بھاگتا چلا آ رہا ہوں۔ تو لومڑی نے ہنس کر کہا ویسے تو تم جنگل کے راجا ہو مگر تم پہچان نہ سکے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کام سمجھداری کے ساتھ کیا جائے، اس کام کو اچھے طریقے سے انجام دیا جائے تو اس کام میں نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس کام کے اندر نفع، اس کام کے اندر فائدہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ ذہن دیا ہے، اس ذہن کا استعمال اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، اس ذہن کا استعمال اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ اگر اس ذہن کو اچھے کاموں میں لگائیں گے، اس دماغ کا استعمال اگر اچھی جگہ کریں گے، اچھے طریقے سے اس دماغ کا کام کریں گے تو کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے، اور اگر اس دماغ کا کام الٹ پلٹ الٹا سیدھا آپ کریں گے تو پھر دھوکہ کھائیں گے، نقصان اٹھا جائیں گے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ذہن دیا ہے، یہ پاک پروردگار عالم کی ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ اگر کسی انسان کا دماغ چل جائے اور یہ دماغ کام نہ کرے تو اس دماغ کی قیمت کیا ہے، یہ اس انسان سے پوچھو۔ اگر کبھی کسی وجہ سے چکر آنے لگے اور انسان کا دماغ گھومنے لگے تو اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ وہی جانتا ہے۔ تو اس ذہن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک عظیم نعمت بنایا ہے، اس لیے اس ذہن کا استعمال اچھے کاموں میں کیجئے، اچھے طریقوں سے کیجئے، اپنے خیال، اپنے دماغ کو گندے کاموں سے محفوظ رکھیں، اپنے خیال کو غلط چیزوں سے بچا کر رکھیں، ہمیشہ اس ذہن کا استعمال اچھے کاموں میں
کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم اور عاقل بنایا ہے، عقل مند بنایا ہے، تو اس عقل کا جو استعمال ہے وہ اچھے طریقے سے کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ جلد بازی میں کوئی فیصلہ لے لیں اور آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے۔ تو پیارے دوستو، اپنا جو بھی کام کریں سوچ سمجھ کر اور ذہن کے ساتھ کریں۔